السلام علیکم۔ پروگرام نیوز بیٹ ود پارس جہاں میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں ہوں ذیشان بشیر۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس شو کی میزبانی کے فرائض پارس جہاں سر انجام دیتی ہیں، لیکن آج ان کی عدم موجودگی میں اس کے میزبانی کے فرائض مجھ ناچیز کو سونپے گئے ہیں۔ ناظرین، آج کا دن بھی پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج اور حکومت کی طرف سے اس کو روکنے کے نام رہا۔ تحریک انصاف نے آج اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کا اعلان کیا اور حسب روایت بندے لانے کا ٹاسک وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو ہی دیا گیا، اور اس احتجاج کے لیے پنڈی اور اسلام آباد کے کارکن تو شاید باہر نہیں نکلے، لیکن خیبر پختونخوا سے آتے قافلے ضرور دکھائی دیے۔ پی ٹی آئی کے آج کا احتجاج اور کل جو سپریم کورٹ سے آرٹیکل 63 نظرثانی کا جو فیصلہ آیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے۔ جو میرے ساتھ گیسٹ موجود ہیں میں تعارف کرواتا چلوں۔ ندیم قریشی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں۔ اس کے علاوہ اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے، اور رضا ہارون صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں۔ ندیم قریشی صاحب، آپ سے میں گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا۔ پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج جس کا اعلان کیا گیا تھا ڈی چوک پر، اور ایسے وقت میں یہ اعلان کیا گیا کہ جب ملائیشین پریمیئر پاکستان میں ہیں، اس کے بعد ایس سی او فرسٹ ٹائم پاکستان میں ہونے کے لیے جا رہی ہے، جس میں اب بھارت کے جو وزیر خارجہ ہیں انہوں نے بھی شمولیت کا اعلان کر دیا ہے۔ تو ایسے وقت میں احتجاج کے کیا مقاصد ہیں؟ کیوں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ بضد ہے کہ جی وہ احتجاج کرے گی اور ایسے ہی وقت میں کرے گی جب یہ تمام ڈیلیگیشنز پاکستان میں موجود ہیں؟ ہمارے لیے ملائیشیا کے پرائم منسٹر کی آمد بڑی اہم ہے، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں، لیکن کیا ایک ایسے ملک میں جہاں آئین کا قتل عام ہو رہا ہو، جہاں کون سا قتل عام کیا ندیم قریشی صاحب؟ ابھی تو کسی بھی قسم کا کوئی اعلان نہیں ہوا حکومت کی جانب سے۔ دیکھیں، آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ وہ ہندی کی ایک کہاوت ہے، پوت کے پیر پالنے میں نظر آتے ہیں۔ تو جو حکمران کرنے جا رہے ہیں، آپ کو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ 100 سے زیادہ ریویو پٹیشنز لگی ہوئی ہیں، اور 2022 کے کیس کو جو 63A کا ہے، میں رکن اسمبلی ہوں، مجھے ترغیب دی جا رہی ہے کہ میں جس شخص کے نام پر منتخب ہوا ہوں میں اس کو چھوڑ کر کہیں بھی ووٹ دے سکتا ہوں۔ میں کہیں ووٹ نہیں دے سکتا، آئین مجھے باؤنڈ کرتا ہے۔ اگر اختیار ولی بھائی میرے بھائی ہیں، رضا ہارون صاحب بھی میرے بھائی ہیں، یہ اپنی اپنی جماعتوں سے جب منتخب ہو کر آتے ہیں تو یہ اپنی جماعت کے لیڈرشپ کے مطابق اپنا ووٹ دیں گے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہ انتخاب تو کسی جماعت سے جیتے اور اسمبلی میں جا کر ان کو یا مجھے شترے پہ مہار کا وہ قریشی صاحب، یہ تو آپ 63A کے فیصلے کی طرف آگے نا، یہ بتائیے کہ یہ جو احتجاج کی کال دی گئی تھی ڈی چوک پر، اس کے مقاصد کیا تھے؟ دیکھیں، ہم آئین کی بحالی کے لیے، آئین کی اصل روح کی بحالی کے لیے یہ احتجاج کر رہے ہیں۔ ہم حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ملک ان کی کھلواڑ کے لیے نہیں بنا۔ ہم ان حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کی عوام جس طرح سے آپ پر 8 فروری کو عدم اعتماد کر چکی ہے، ان کا یہ عدم اعتماد ابھی تک آپ پر قائم ہے۔ کیا کوئی حکمرانوں سے پوچھ سکتا ہے کہ یہ بدترین شیلنگ، یہ بدترین لاٹھی چارج پولیس کا، قریشی صاحب، سیکیورٹیز کے معذرت کے اداروں ساتھ کا؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی بحالی کے لیے کل جو سپریم کورٹ کی جانب سے فیصلہ آیا وہ آئین کی بحالی ہی تو تھا۔ اچھا، آپ اگر اس کو آئین کی بحالی کہتے ہیں تو تمام بار کونسلز کیوں اس پہ رجسٹ کر رہی ہیں؟ کیا ایسی کون سی قدغن ہے اس فیصلے سے اس پہ آئین کو سپورٹ ملے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے فیصلے پاکستان کے نظام کو مضبوطی کی طرف لے کر جائیں گے۔ میں ایک کامن پاکستانی ہوں، پاکستان سے ان 2-2.5 لاکھ لوگ جو بیٹھے ہیں آج پاکستان پر قابض زیادہ پیار کرتا ہوں۔ میرا زیادہ حق ہے۔ میرے بزرگوں نے 76 سال پہلے اس پاکستان کے لیے اپنے سب اثاثے چھوڑ کر ہجرت کی تھی۔ میں ان کروڑوں لوگوں کی اولادوں میں سے ایک ہوں جو اس پاکستان کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی ہجرت جنہوں نے کی تھی، تاریخ میں ایسی ہجرت کی مثال نہیں ملتی۔ کون سی ایسی چیز اس گورنمنٹ نے کی ہے پچھلے 7-8 ماہ میں جسے ہم کہہ سکیں کہ یہ عوام کی بہتری کے لیے ہے؟ لفظوں کا گورکھ دھندا، لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے آپ کی میڈیا پر کو کنٹرول کر کے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ یہ کون سی ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جس سے یہ لگے عام پاکستانی کو کہ وہ پاکستان میں سکھ کا سانس لے رہا ہے؟ انہوں نے اس ملک کو اشرافیہ کے 2-2.5 لاکھ لوگوں کے نیچے قید کر دیا، سارے ملک کو۔ یہ 25 کروڑ چلیں، لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں تو یہ یہ غلام ہے، سوال قتل کر غلام رہے ہے۔ ہیں قریشی صاحب، آپ کا یہی سوال میں اختیار ولی صاحب کے سامنے رکھتا ہوں۔ اختیار صاحب کہہ رہے ہیں قریشی صاحب کہ کیا کیا ہے موجودہ حکومت نے پاکستانیوں کے لیے، پاکستان کے شہریوں کے لیے؟ بتائیے گا ذرا۔ 2 باتیں میں بتاؤں گا آپ کو۔ بہت شکریہ ذیشان بھائی۔ دیکھیں، سب سے پہلے آپ ندیم قریشی صاحب جو ہیں ان سے آپ 100 بار بھی سوال کریں کہ آپ کے احتجاج کا ایجنڈا کیا ہے، آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔
کیونکہ ان کا جو ایجنڈا ہے اس کو خود یہ بولتے ہوئے ٹی وی پر ان کو میرے خیال میں تھوڑی سی یہ ذرا تھوڑے سے زیادہ ان میں تھوڑی حیا شرم ہے ندیم قریشی صاحب میں، یہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ آپ تمام دفعات قانون کے بھول جائیں، 190 ملین پاؤنڈ کو بھول جائیں، توشہ خانوں کو بھول جائیں، القادر ٹرسٹ کی چوری کو بھول جائیں، 9 مئی کو بھول جائیں، جی ایچ کیو پر حملوں کو بھول جائیں، اور قیدی نمبر 804 کو ان کے حوالے کر کے ان کے ساتھ ایسے ہی آپ جانے دیں۔ یہ نہیں ہوگا۔ یہ آپ نے پہلے بھی یہ ریپیٹ کیا تھا، 2-3 جلسے آپ نے کر لیے۔ آپ کا یہ خیال ہے کہ ہم جلسوں اور ریلیوں کے ذریعے گورنمنٹ پہ پریشر ڈالیں گے اور گورنمنٹ بلیک میل ہو کر عمران خان نیازی کو اس طرح چھوڑ دے گی؟ تو ایسے نہیں ہوگا۔ بات سیدھی ہے، رسیدہ کر دو، رسیدیں نکالے، چوری نہیں کی تو رسیدیں نکالے، اور اگر چوری کی ہے تو سزا بھگتے۔ اختیار ولی صاحب، آپ جو کیسز کی بات کر رہے ہیں وہ ابھی قریشی صاحب نے کہا کہ ہماری تو جد و جہد آئین کی بحالی کے لیے ہے، انہوں نے تو کیسز کی کوئی بات ہی نہیں کی۔ بھائی تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جتنا بھی ان کو بولیں گے یہ آپ کو بتائیں گے نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ کسی لیڈر نے ان کی پارٹی میں، کسی سیکرٹری جنرل ان کے چیئرمین نے کہا ہے کہ ہم آئین کی بحالی کے لیے آ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں عمران خان کو چھڑا کر لے کے جائیں گے۔ علی امین گنڈا پور نے 8 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ میں 15 دنوں کے اندر، اگر آپ نے 2 ہفتوں میں چھوڑا ہے تو چھوڑا نہیں عمران کو، تو ہم اس کو بزور قوت بزور شمشیر ہم اڈیالہ جیل پر لشکر کشی کریں گے۔ یہ وہ لشکر کشی کی تسلسل ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں۔ اور علی امین کے پاس کون ہے؟ مجھ سے پوچھیں۔ جس طرح آپ نے بولا پنڈی کے لوگ نکلے نہیں ہیں، اسلام آباد کے لوگ نکلے نہیں ہیں، سارے پشاور سے ہمارا جو، میں تو جانتا ہوں، شمشتو کیمپ ہے، جلوزئی مہاجر کیمپ ہے، ایک مہاجر کو 5-5 ہزار روپے کی دیاری دے کر وہاں سے اٹھا کے اسلام آباد پہنچایا گیا ہے۔ اور مہاجر جو ہے، افغان مہاجرین، وہ اس میں کتنے تکڑے ہیں، شرپسندی میں، پیٹرول بم میں، گلیلوں میں، فائرنگ میں۔ آج اسلحہ آپ نے دیکھا ہے۔ دس از سم تھنگ لائک کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اس کی قیادت اور اس کی سربراہی میں وفاق پر حملہ ہو رہا ہے۔ تو اگر آپ ہمیں مسلز دکھائیں گے، صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیکھیں ان لوگوں کو لایا گیا، تو یہ کیا تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں؟ جو حکومت ہے وہاں پر تحریک انصاف کی، وہ تو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ تمام کارکنان ہیں جو کہ آ رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے لوگ یہی ہیں جو آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ندیم قریشی صاحب، یہ ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ ہیں۔ جو لوگ ادھر ڈی چوک میں پہنچ کے دینگا مشتی اور فساد اور انتشار پہ لا رہے ہیں، یہ افغان مہاجرین ہیں۔ یہ شمشتو کیمپ اور جلوزئی مہاجر کیمپ سے لائے گئے لوگ ہیں، 5-5 ہزار روپے پر ان کو دیاری دی گئی ہے، ان کو پیسے دیے گئے ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی ہے۔ ورنہ آپ کے ٹی وی کا چینل بھی ہے، آپ کا بیورو چیف بھی موجود ہے، اس کو پشاور بھیجیں اور اس کو بولیں کہ افغان مہاجر کیمپ شمشتو اور جلوزئی کا دورہ کرے، وہاں پہ آپ کو ایک مہاجر نہیں ملے گا۔ ایک نمبر 2، دوسرا سوال آپ کا کیا تھا؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ جو ابھی احتجاج کیا جا رہا ہے، اس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید جو ہے وہ جلسے کی جو اجازت مانگ رہے ہیں وہ انہیں ملنی چاہیے؟ اب سنیں، میں بتاتا ہوں، یہ لوگ پولیٹیکل پارٹی ابھی تک بن نہیں پائے۔ ہم نے 2013 میں ان کو یہاں پر بھگتا تھا، میں خود اس وقت اسلام آباد میں ہوں، اس ڈی چوک میں۔ اس وقت بھی چائنا کا پریزیڈنٹ آیا تھا اور انہوں نے پاکستان کو ترقی کے راستے پہ چلنے سے روکنے کے لیے ان دنوں 126 دن کا دھرنا دیا تھا۔ میں اتنا کہوں گا کہ یاد رکھیں، قریشی صاحب، آپ کی تمام پارٹی سن لے، آپ کا لیڈر بھی سن لے، یہ 2013 نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ اس وقت ہم سمجھے تھے کہ آپ پولیٹیکل پارٹی ہے اور آپ پولیٹیکل فورس ہیں۔ اس وقت ہمارے نظر میں آپ میں اور کسی دہشت گرد تنظیم میں کوئی فرق نہیں رہا، کیونکہ آج آپ پھر پاکستان، آپ اشاریوں کی پوچھ رہے ہیں، میں بتاتا ہوں، آج سے 1 سال پہلے واقعی میں پاکستان کی مہنگائی، جب آپ اس ملک کو قرضوں کی دلدل میں دھکیل کر گئے تھے، پاکستان کے قرضوں کو مہنگائی کی بات ہی کی تھی قریشی صاحب نے کہ اس وقت بھی جو ہے وہ مہنگائی ہے اور یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی۔ بہرحال اس پوائنٹ پر، اس نقطے پر جو ہے وہ مزید بات کرتے ہیں۔ میں رضا ہارون صاحب کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گا۔ رضا ہارون صاحب، پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ روزانہ احتجاج کی کال دیتی ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اسلام آباد ہو یا کوئی بھی شہر ہو، وہاں پر دفعہ 144 نافذ ہو جاتی ہے۔ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو پولیٹیکلی انگیج کرنے کی کوشش نہیں کی جاتی؟
میں سمجھتا ہوں نمبر ایک بات تو ذیشان بھائی کہ احتجاج کرنا، پروٹیسٹ کرنا پیسفل انداز سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کا حق ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے. حقائق کا، حقوق کا کانسیپٹ وداؤٹ ذمہ داری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. تو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے رائٹ جب آپ اپنا ایکسرسائز کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست کے مفاد کسی ایک ذاتی انسان کے مفاد یا کسی پارٹی مفاد سے اوپر ہو جائیں. ریاست کے مفاد ہمیشہ اوپر رہتے ہیں، اور ریاست جب اپنے مفاد کی خاطر آپ سے کوئی ریکویسٹ کرے، کوئی بات کرے، تو ایز اے پیسفل سٹیزن ایز پر آئین یو ہیو ٹو اوبے اینڈ یو ہیو ٹو لسن. یہ اپنا احتجاج مؤخر کر دیتے تو وہ ان کی تعریف میں جاتا. جو کچھ اسلام آباد میں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، ہائیسٹ ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، ڈپلومیٹس آ رہے ہیں، ایک آپ کو ایسی فضا بنانی ہے کہ پاکستان ایس سی او کا فورم ہو، ملیشین پریزیڈنٹ، پرائم منسٹر آیا ہوا ہو، ڈگنیٹیز آئی ہوئی ہو، تو آپ کو اپنی کنٹری کی عزت دیکھنی ہوتی ہے نا. یہ تو کوئی مطلب یہ تو انریٹن سی بات ہے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل بات ہے. لیکن ایسے موقع پہ ایک انتشار کی بات کرنا، میں دھرنے اور پروٹیسٹ کی بات نہیں کر رہا، کریں جتنا کرنا ہے ان کو، لیکن اس کی ٹائمنگ ہوتی ہے نا. اگر اس ٹائمنگ کو یہ آئینی ترمیم سے کولائڈ کرتے ہیں یا سپریم کورٹ کے ججمنٹ سے کولائڈ کرتے ہیں، تو یہ خود ایک جسٹیفیکیشن ایسی لیکن یہ کریٹ کر جو رہے ہیں. احتجاج مؤخر کرنے کی بات کل وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے بھی اس حوالے سے بات کی میڈیا پر آ کر، لیکن کیا زیادہ بہتر نہیں تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کانٹیکٹ کر کے، کوئی بات کر کے، انہیں انگیج کر کے اس حوالے سے احتجاج مؤخر کرنے کی بات کی جاتی؟ مجھے ذیشان بھائی، مجھے اس پوری پارٹی میں عمران خان کو چھوڑ کے ایک آدمی بجائیں جو ڈیسیژن میکر ہے. یہ ان کے کہنے سے ہو رہا ہے احتجاج. یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ خود نہیں کرنا چاہتے. جو کرنا چاہتا ہے وہ جیل میں، وہ کسی سے بات نہیں کرتا. ان میں سے ایک بندے کا کوئی ڈیسیژن میکر نہیں ہے. ان کے اندر ججمنٹ کی پاور ہی نہیں ہے. دے ہیو گاٹ نو کنسلٹیشن کمیٹی ایز ویل. ان کی ہائی پاور کوئی ڈیلیگیشن ہی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ہے تو کس سے بات کریں؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکلی پھر انگیج نہیں کیا جا سکتا پاکستان تحریک انصاف کو؟ کیا جا سکتا ہے اگر عمران خان صاحب اپنے پاور تو ڈیلیگیٹ کریں کسی کو. تو آج تک کیا ہی نہیں انہوں نے. مطلب بیسیکلی اٹس عمران خان اینڈ دا لوئلسٹ. دیر از نو پولیٹیکل پارٹی آرگنائزیشن ان بٹوین. آپ کس سے بات کریں گے بھائی؟ پارٹی آپ کی بات 100% بالکل جائز ہے، درست ہے کہ نیگوسیشن. اب دیکھیں نا سر، انٹرا پارٹی انتخابات ہوئے تھے، اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ گوہر خان صاحب کو چیئرمین بنایا تھا پارٹی کا. چھوڑے نا یار ذیشان بھائی، کائے کا چیئرمین ہے گوہر؟ سنتا کون ہے ان کی؟ یہ پارٹی نہیں سنتی ان کی. میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو سنیے، غور سے سنیے. یہ اختیار بھائی اور ندیم بھائی سنیں اس بات کو، اور آپ بھی سنیں. یہ کے پی کے کا وزیر اعلیٰ کا بحیثیت ایک ریاستی عہدیدار ہوتے ہوئے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کی نیت سے آنا، گولی چلانے کی بات کرنا، ریاست کے اندر ریاست کا تصور ہے جو ڈینجرس ہے. ہی از ہمسیلف ریاست. وہ ریاست کے اندر ریاست کا تصور قائم نہیں کر سکتے. یہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی ہے، یہ بغاوت کے زمرے میں آئے گا. ان کے آئین کی خلاف ورزی. اپنے آئین پڑھیں اپنا، جس آئین کے تحت وہ سی ایم بنے ہوئے، اس کو اگر پڑھ لینا صرف وہ، تو ہی کی ناٹ ڈو دس. یہ مذاق بنا لیا ان لوگوں نے. بالکل ان کو حق ہے، بالکل ان کو آزادی ہے، پیسفل اپنے بات کرنے کی آزادی ہے، دھرنے دینے کی. لیکن ریاست کے خلاف کھڑا ہونا اور ریاست کے اندر ریاست کو تصور دینا ناٹ ایکسیپٹیبل. آئینی ہاتھوں سے ہی نپٹا جانا چاہیے. ندیم قریشی صاحب، اب تو جو ہے وہ احتجاج کیا جا رہا ہے. اب تو انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں گے، مظاہرے بھی کریں گے، جلسے بھی کریں گے. تو اب کیا حل ہے اس کے لیے؟ دیکھیں، ایک تو میں اپنے دونوں فاضل دوستوں کو احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں. انہوں نے فرمایا کہ جی آپ انٹرنیشنلی وفود آ رہے ہیں اور ایک کانفرنس ہونے جا رہی ہے پاکستان میں، اسلام آباد میں، تو اس پر ہمیں احتجاج مؤخر کرنا چاہیے تھا. کیا بہاولپور میں جو 2 دن پہلے ہم نے احتجاج کی کال دی، میاں والی میں جو کال تھی، فیصل آباد میں جو کال تھی، وہاں کون سے وفود آئے ہوئے تھے؟ ایک ہی وقت میں 2 طرح کی باتیں کرنا، اپنے لیے اصول کچھ اور سمجھنا، دوسرے کے لیے کسی اور اصول کا تعین کرنا، یہ منافقت کہلائے گا. قریشی صاحب، ٹائمنگ بہت زیادہ غلط تھی نا. ابھی ڈی چوک پر آپ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، ادھر ایس سی او کی تیاریاں جاری ہیں. ایسے وقت میں تو احتجاج پھر مؤخر کر دینا چاہیے تھا. اچھا، میری گزارش اگر مکمل ہونے دیں تو میں وہی گزارش کر رہا ہوں. میں نے 3 ضلعوں کا حوالہ دیا آپ کو. تینوں اضلاع پنجاب کے ہیں، میاں والی، فیصل آباد اور بہاولپور. وہاں کون سا وفد آ رہا تھا؟ وہاں جو پنجاب پولیس نے جو لوگوں کے ساتھ سلوک کیا، پورے شہر کو ہاسٹیج بنا دیا. اب یہ اختیار ولی خان صاحب بڑی گفتگو فرماتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس گفتگو کا اختیار ہے. وہ اتفاق سے فارم 47 نے کہ میرے بھائی کو تو نہیں پہنچا سکے اسمبلی میں، باقی ان کے کولیگز پہنچ گئے، اقتدار پہ بھی قبضہ کر لیا.
میں ان کو گزارش کرنا چاہتا ہوں اگر لوگ نہیں نکلے اسلام آباد پنڈی کے تو بھائی آپ کے یہ فیڈرل منسٹرز کو صبح سے کیا ہوا ہے؟ یہ جو 5 منٹ کے بعد پریس کانفرنس کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام کو دھمکا رہے ہیں، پاکستانی عوام کو تڑیاں دے رہے ہیں، اپنی طاقت کا رعب دکھا رہے ہیں. یہ طاقتیں آتی ہیں پھر چلی جاتی ہیں. طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. یہ ملک یہ 2-4 لاکھ لوگوں کے لیے نہیں بنا. میں رضا ہارون صاحب سے بھی کہتا ہوں اسٹیٹ بھی ہماری ہے، پاکستان بھی ہمارا ہے حضور. اور جتنی جمہوریت تحریک انصاف میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این میں تصور بھی نہیں کیا اس کا. آپ ذرا بلاول زرداری صاحب کے سے اپنی کسی رائے کو ہٹا کر تو مجھے دکھائیں. ہم نے دیکھا ہے نبیل قبول صاحب کا حال اسٹیج پر بھی دیکھا ہے، فنکشنز میں بھی دیکھا ہے. اور پی ایم ایل این کا پتہ ہے مجھے، ہم پنجاب کے رہنے والے، ہمیں پتہ ہے وہاں کتنی ڈیموکریسی ہے اور کس کی ضرورت ہے وہاں بات کر سکے. وہاں شاہد حقان جیسے لوگوں کو اور پیپلز پارٹی میں اعتزاز احسن قریشی صاحب، اور دیگر لوگوں آپ کو کی ہم نے پارٹی میں نوجوانوں کوئی کے ایسا سامنے ہاتھ بندہ باندھ کر جس طرح سے بھی رضا ہارون صاحب نے بات کی ہے کہ کس کے ساتھ بات کی جائے؟ خان صاحب نے تو پاورز دی ہی نہیں کسی کو بات کرنے کے لیے. گوہر خان صاحب صرف نام کے چیئرمین ہیں، تو پھر کیسے آپ کہتے ہیں کہ جی بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں میں تو ان کی اس بات کو جواب دینا بھی غیر اہم سمجھتا ہوں. گوہر خان صاحب بالکل چیئرمین ہے، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں. ان کو اللہ پاک نے عزت سے نوازا ہے. بات ہو سکتی ہے. محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اختیار تھا. اصل میں حکمران بات کرنے میں مخلصی نہیں ہے. حکمرانوں کو یہ زوم ہے کہ ریاست کی مشینری ان کے پاس ہے، ہم اپنے جبر سے ان کو دبا لیں گے، ہم اپنے ظلم سے اپنی طاقت کی یہ جو چھڑی ہے ان کے پاس، اس سے ان کو دبا لیں گے، ان کا زوم ختم ہو جائے گا. اس ملک میں لوگوں نے بڑے بڑے فرعونوں کو سر رگو ہوتے دیکھا ہے. بڑے بڑے طاقتور لوگ جو کہتے تھے تیسری بار اور چوتھی بار پرائم منسٹر بنے ہیں، پھر ان کو چلاتے سنا ہے مجھے کیوں نکالا. بڑے لوگوں کو سنا ہے ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، پھر دبئی جاتے ہوئے ان لوگوں کو دیکھا ہے. یہ پاکستان کی قوم بڑی شعوری طور پہ مضبوط قوم ہے. اتنا بے وقوف اس کو نہیں سمجھنا چاہیے. میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، اختیار ولی خان صاحب سے سوال کر رہا ہوں، کیا وجہ ہے جی یہ پورے اسلام آباد کے لوگوں کا کیا قصور ہے؟ ہمارے ساتھ تو لوگ نہیں ہے نا، یہ آپ یہی فرما رہے ہیں لوگ تو نہیں ہے، تو پھر آپ ہمیں احتجاج تو کر رہے تھے نا. ہمارا رائٹ ہے، آپ ہمیں ٹھیک ہے، اسپیس چلیں دیں. آپ نے سوال جو ہے وہ رکھ دیا کہ اسلام آباد کے شہریوں کا کیا قصور ہے. ایک بریک کی طرف جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو اس کا جواب ہم اختیار ولی خان صاحب سے لیں گے. واپس آتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب، ابھی بریک سے پہلے ندیم قریشی صاحب نے ایک سوال کیا کہ اسلام آباد کے پنڈی کے شہریوں کا کیا قصور ہے کہ ان کی زندگی وہاں پر اجیرن کر دی گئی ہے. آپ کی حکومت بھی تو زیادتی کرتی ہے نا. اگر وہ جلسے کی اجازت مانگتے ہیں آپ انہیں شہر سے باہر بھیج دیتے ہیں، دفعہ 144 لگا دیتے ہیں. کرنے دیں انہیں کسی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس بندے نہیں ہیں تو احتجاج کرنے دیں پھر انہیں. میرے بھائی الیکشن ہوئے تقریباً 7 مہینے ہو گئے، 8واں شروع ہونے والا ہے. کیا ضرورت ہے جلسوں کی جلوسوں کی؟ مطلب خیری ہے نا ان کے ارادے جو ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے انٹینشنز جو ہیں صرف اپنے اس قیدی کو چھڑانے کے. اور جو وقت یہ رکھتے ہیں یہ اتنے بے رحم لوگ ہیں. کہتے ہیں نا کہ ملک پہ کیا عالم ہے. میں بتاتا ہوں، آج سے 1 سال پہلے یہ مہنگائی کی جو ریشو تھی، یہ خود ندیم قریشی صاحب کہتے ہوتے تھے کہ 38% اور 36%. آج آپ رپورٹیں دیکھ لیں 6.9 پہ آ گئی ہے. آپ کا شرح نمو جو ہے وہ کہاں پہنچ گیا ہے. آپ کے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہے وہ بڑھ رہی ہے، ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں، مہنگائی کم ہو رہی ہے، پیٹرول کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں، بجلی کی قیمتیں کم ہونے جا رہی ہیں. پاکستان ترقی کرنے لگا ہے، سی پیک 2 سائن ہونے جا رہا ہے. ان کو دورے تو آئیں گے کیونکہ انہوں نے ان کے اپنے دور میں کہتا ہے نا کہ آئین اور قانون کی آئین کا قتل عام ہو رہا ہے. بھائی آپ کے 4.25 سال حکومت میں آپ نے سی پیک کو بند کیا تھا. ہم اس سی پیک کو بھی دوبارہ سٹارٹ کر رہے ہیں اور سی پیک 2 بھی کرنے جا رہے ہیں. جہاں پر آپ نے موقع کا انتخاب کیا ہے کہ آپ شنگھائی تعاون تنظیم کے موقع پر انتشار کریں گے، آپ تو وہی لوگ ہیں نا جو آپ نے IMF کو لیٹر لکھے تھے شوکت ترین کے ذریعے. وہ ایک ہمارے پشاور کا ایک ہے آپ کا، اور آپ کہتے ہوتے تھے کہ ان کو قرض مد ملک جو ہے ٹوٹ جائے گا، 3 ٹکڑے ہو جائے گا، دیوالیہ ہو جائے گا. اب پاکستان دیوالیہ ہونے سے بچ گیا ہے، پاکستان صومالیہ ہونے سے بچ گیا ہے. تو ایسے حالات میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ہم پریشر بالکل بھی نہیں لیں گے. اور آپ کے پاس واقعی میں
ندیم قریشی صاحب इनके पास आप اختیار दूर صاحب बैठे हैं, پریشر بالکل इनके पास نہیں لیں گے، पैसे لیکن नहीं है, اپیرنٹلی لگتا इनके یوں पास ہے बंदे کہ नहीं تحریک है. انصاف تو اپنے مقصد میں کامیاب ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ اب باقی سارے کام چھوڑ کر صرف ان کی طرف دھیان دیں، ان کی طرف فوکس ہو، اور دیکھیں ویسا ہی ہو رہا ہے. آپ نے کنٹینرز لگا دیے، ان کی پکڑ دھکڑ جو ہے وہ شروع کر دی، باقی کام سارے چھوڑ دیے. مجھے بتائیے ہیڈ آف دا کنٹریز آپ کے ملک میں ہیں، کیا ہم اسی طرح افغان مہاجرین اور کچھ بلوائیوں کے اس پہ رحم و کرم پہ اس کو دانش علاقے کو چھوڑ سکتے ہیں؟ راستے کھول کے رکھ دیں کہ کوئی آئے اور کسی کو نقصان پہنچائے اور پوری انٹرنیشنل میڈیا میں خبریں بنیں. ان کو تو خبریں ہی چاہیے نا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا، ان کی جو یہ تحریک ہے نا، یہ پنپنے نہیں لگی ہے. اب ان کو جس طرح ایک پیاسی ڈائن ہوتی ہے، اس کو خون کی ضرورت ہوتی ہے. تحریک انصاف کو اپنی تحریک میں مومنٹم ڈالنے کے لیے، جان ڈالنے کے لیے اب خون چاہیے. یہ اپنے ہی جلسوں اور ریلیوں میں کراس فائرنگ کر کے تو اختیار ولی صاحب پھر حل کیا ہے؟ کیا بزور طاقت ہی روکا جائے گا؟ اور جی دیکھیں، اگر پولیٹیکل یہ لوگ ہوتے تو ان کے ساتھ ڈائیلاگ بھی ہو جاتا. رضا ہارون بھائی نے بالکل ٹھیک بات کی. ان میں عمران نیازی کے علاوہ کوئی بندہ ہے ہی نہیں کہ جس سے بات کرے. وہ کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتا، وہ کسی کے ساتھ اس پہ اعتبار ہی نہیں کرتا کہ آپ جاؤ ندیم قریشی صاحب کو اختیار دے دیں، ہم ان کے ساتھ بات کر لیتے ہیں. نہیں دیں گے. ندیم قریشی صاحب تو بہت بات آتے ہیں، وہ شبلی فراز کو نہیں مانتے، وہ اسد کیسر کو نہیں مانتے، ایون وہ علی امین گنڈا پور پہ بھی ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اپنے علاوہ he's a self-obsessed man, self-centered man. اپنے علاوہ عمران نیازی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اور اپنی ذات کے علاوہ وہ کسی پہ یقین نہیں کرتا. اس لیے ان کے ساتھ بات کرنی فضول ہے. اگر یہ لوگ آئیں گے تو ان کے ساتھ بات بھی، میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج پھر کہتا کہ بات کرنے کی جگہ یہ کتنے دیر سے، یہ کتنے عرصے سے یہ بول رہے تھے نا کہ ہم نے آرمی چیف سے بات کرنی، ہم نے DGI سے بات کرنی. ہو گیا شو پورا، بتا دیا نا. وہ آپ سے بات ہی نہیں کرتے، کرنا ہی نہیں چاہتے، کہتے ہیں ہمارا ڈومین. جو سیاسی لوگ ہیں، میرے خیال سے سیاسی لوگوں میں بات چیت ہوتی رہے تو پھر معاملات جو ہے وہ حل ہوتے ہیں. بہرحال رضا ہارون صاحب، ابھی جو موجودہ مجموعی صورت، ٹھیک ہے، کہہ رہا ہوں کہ بات چیت جو ہے یہ سیاسی لوگوں میں ہوتی ہے. یہ سیاسی لوگ ہے ہی نہیں. چلیں آپ کا پوائنٹ آ گیا، پارلیمنٹ آئے، پارلیمنٹ میں بات ہوگی. ٹھیک، آپ کا پوائنٹ آ گیا. رضا ہارون صاحب، ابھی جو مجموعی صورتحال ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو رفٹ پیدا کرنے کی شاید کوشش کی جا رہی ہے KP اور پنجاب کے درمیان یا وفاق کے درمیان، اس کے بعد کچھ گورنر راج کے چانسز KP کے حوالے سے، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوشش تو بالکل کی جا رہی ہے، لیکن نہ KP کے عوام. سب سے پہلے تو میں بتا دوں نا کہ پاکستان کے عوام ٹھیک ہے، ان کے رائٹس بھی یوزرو ہوتے ہیں، ڈپرائیو بھی ہیں، آئسولیٹڈ بھی ہیں، لیکن پاکستان کی ریاست سے ہٹ کے نہیں سوچ سکتے. خاص طور پہ یہ ایفرٹ جو ہے، اور بہت زیادہ ایفرٹ کی جا رہی ہے، ہر بات میں جو ہے نا ایک ایسا تاثر بڑا زور پکڑتا جا رہا ہے CM KP کی طرف سے کہ وہ خیبر پختونخوا کے عوام جو ہیں وہ چڑھائی کریں اسلام آباد، وہ چڑھائی کریں گے لاہور پہ. ان کی گفتگو کے انداز سے یہ چیزیں آتی ہیں. باقی عوام تو اس معاملے میں ساتھ ان کا دے گی نہیں. اس طرف تو وری نہ کریں، نہ پریشانی کریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ ان کے بیانات جو ہیں وہ ان کے حلف کے سے مطابقت نہیں رکھتے. میں ایک دفعہ پھر کہوں گا، اگر آپ ان کا حلف پڑھ لیں CM کا تو اس میں واضح طور پر اختیار بھائی بھی پڑھ لیں گے، ندیم بھائی بھی پڑھ لیں گے، اختیار بھائی پڑھیں گے. ان کو پتہ ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہم اپنے ذاتی مفادات، اپنے پارٹی مفادات کو اپنی CM کی شپ کے اوپر نہیں لے کر آ سکتا. میں آئی ایم ناٹ الاؤڈ ٹو. تو میں یہ گزارش کروں گا کہ اپنی دیکھیں نا، سیاسی آدمی ہے نا، سخت سے سخت بات کریں، دھیمے لہجے میں کریں نا یار. کوئی لڑائی جھگڑا کوئی فلم تھوڑی چل رہی ہے کوئی، یا آپ کھڑے ہو گئے ہوا کر کے. یہ تو تلنگوں کا انداز ہے. اور ایک بھی بات جو انہوں نے دھمکی انداز حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو پھر کیا آپ سمجھتے ہیں ان کے خلاف کارروائی بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، ہونی چاہیے، اور ان کے خلاف نوٹس لینا چاہیے. کون کرے گا؟ اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ ان کو روکنا چاہیے. ریاست کرے گی نا، عدالتیں کریں گی، حکومت کو کرنا چاہیے، ریاست کو نوٹس لینا چاہیے. ان کو سمجھانا، پہلے تو ان کو سمجھانا چاہیے. مناسب آدمی ہے وہ، جتنی باتیں کرتے ہیں، دیکھیں نا جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں، وہ کرا تو کچھ بھی نہیں ہے نا یار. ان کو بٹھا کے سمجھائیں کہ کیا فائدہ کیا ہوتا ہے. ڈائلاگ مار کے چلے جاتے ہو، ایکشن ہو، 15 دن میں وہاں جاؤں گا، یوں کر لوں گا، ادھر آؤں گا، جیل توڑ کے لے جاؤں گا. بولا پھر جب ہوتا نہیں ہے آپ سے سبکی ہوتی ہے نا بھائی جان. آپ KP کے CM ہے نا، بیٹھے، میرے خیال میں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے.
ان کو بیٹھ کے بتانے کی ضرورت ہے کہ بھائی اس سٹائل سے فلمیں کامیاب ہوتی ہیں, سی ایم شپ کامیاب نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں ہوتا. نمبر ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں میرے بھائی بات سنیں, میں ایک سوال پوچھتا ہوں آپ سے, اور یہ ہائپوتھیٹیکل سوال ہے اختیار بھائی آپ سے بھی, ندیم بھائی سے, ذیشان بھائی آپ سے. فرض کریں 63 کا قانون چلیں بحال ہو گیا اپنی اصل شکل میں, اب اسمبلی میں آتی ہے آئینی ترمیم, ٹھیک ہے سر, آئینی ترمیم پہ دینا ہے ووٹ, 63A کے مطابق جو پارلیمانی لیڈر ووٹے گا اس حساب سے ووٹ دینا ہے آپ کو. اگر بیرسٹر گور صاحب بحیثیت چیئرمین یہ بولیں کہ ووٹ ترمیم کے حق میں دینا ہے, اور عمران خان صاحب بحیثیت پارٹی لیڈر بولیں کہ ووٹ ہم نے نہیں دینا, آپ کس کی بات مانیں گے؟ ڈیفینیٹلی پارٹی چیئرمین کی بات ماننی ہے, گوہر خان جو ہیں. نہیں سر, آپ کو عمران خان کی بات ماننی ہے اور سیٹ قربان کر دینی, کیا بات کر رہے ہو یار؟ ٹھیک ہے چلیں اس نقطے پر جو ہے وہ ہم مزید ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. نہیں ذیشان بھائی ایک منٹ رک جائیں, آپ کو سیٹ ملی ہے عمران خان, غور کی وجہ سے نہیں ملی ہے. اگر غور صاحب بولیں کہ ووٹ اگینسٹ کرنا ہے, وہ بولیں ووٹ کرنا ہے, تو آپ نے عمران خان کی بات مان کے سیٹ کو قربان کرنا ہے عمران خان کے لیے. پارٹی چیئرمین تو سر گوہر خان ہے نا یار, اگر آپ یہ کام کر رہے ہو کیوں ووٹ ان کے اگینسٹ کریں اور بولیں کہ نہیں میں عمران, ہائپوتھیٹیکلی یو ہیو ٹو اسٹینڈ ود عمران خان. ذیشان صاحب آپ پولیٹیکل لوگ نہیں ہو نا, آپ آئینی اور قانونی ٹائپ لوگ ہو, سیاسی لوگ نہیں. چلے اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, ابھی ایک بریک کی طرف جانا ہے. 60 کا معاملہ اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا, اثرات کیا ہوں گے, کیا اسٹریٹجی ہو سکتی ہے, بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے 63A کے معاملے کا ذکر ہوا تھا. ندیم قریشی صاحب, ابھی تو امینڈمنٹس کی صرف باتیں ہو رہی ہیں, کوئی تاریخ نہیں دی گئی کہ امینڈمنٹس کب لے کر آنی ہے, لے کر آنی بھی ہے یا نہیں. ابھی تو اتفاق کی رائے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو پھر تحریک انصاف کو ابھی کیوں اعتراضات ہیں اس پر کہ جی امینڈمنٹس آ رہی ہیں, اور اس حوالے سے 63A پر بھی بہت سے سوالات اٹھا دیے ہیں؟ آپ نے نیب قوانین میں دیکھی تھی ترامیم, پہلے ایک ترمیم کی گئی, اس کے بعد دوبارہ ترمیم کی گئی. آپ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو دیکھا کہ پہلے اس میں فرمایا گیا کہ جی چیف جسٹس صاحب یہ پاکستان کی تاریخ کے پہلے چیف جسٹس ہیں جو اپنی پار 3 ججز کو دے رہے ہیں, جو 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے, وہ بار کا فیصلہ, وہ بینچ کا فیصلہ کریں گے, وہ کیسے کا فیصلہ کریں گے. پھر اسی پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو ریورس کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی قانون سازی ہو رہی ہے, پرسنل اسپیسیفک, ایشو اسپیسیفک. کوئی ایک قانون سازی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی تو ابھی بھی 3 لوگوں پر ہی مشتمل ہے قریشی صاحب. جی وہ مرضی کے 3 لوگوں پر. یہ دیکھیں ہم ایک تو نا 1820 میں نہیں ہے, ہم بڑے جدید دور میں ہیں. اشتیاق ولی خان صاحب نے بھی فرمایا کہ جی وہ الف لیلا کی کہانی سنائی میرے بھائی نے, کیونکہ یہ صاحب اقتدار کو یہ زوم ہوتا ہے کہ میں جو کہوں گا لوگ یقین کریں گے. بھائی گراؤنڈ پہ اگر ایک عام مزدور اپنے بچوں کو پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھلا سکتا, آپ کے یہ اشاریے جی ڈی پی کم ہونے کے, آپ کے اشاریے 39 سے 6 ہو گئی ہے, یہ جھوٹ ہے. یہ 63A کے معاملے پر ابھی کیا اعتراض ہے؟ یہ تو آئین اصل شکل میں بحال ہوا ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ اتنی پہلی ہے جہاں 60,000 کیس پینڈنگ ہے لوگوں کے, جہاں ایک قیدی ہر فیڈرل منسٹر کے پاس ایک قیدی کی کہانی ہے. ایک قیدی ملا, وہ 30 سال رہا, پھر وہ بری ہو گیا. کیا ہماری آنریبل سپریم کورٹ اتنی پہلی تھی؟ 2 سال کے بعد قریشی صاحب, 2 سال کے بعد نظر ثانی کیس یہ لگا سپریم کورٹ میں, جس پر اب سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ آیا ہے. ذیشان بھائی سنے تو صحیح نا, آپ میرے دونوں فاضل دوستوں کو ہمتن گوش سنتے ہیں, میری بارے میں فوراً آپ کے اندر اشتیاق ولی خان صاحب آپ فرمائیے سر. میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اشارے بتاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا, کوئی آپ خدا کو نہیں دے سکتی. اشارے بتاتے ہیں خدا موجود ہے, اس کائنات کو کوئی نظام چلا رہا ہے. ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ 2022 میں ایک ریویو پٹیشن ہوتی ہے, سینکڑوں ریویو پٹیشن پڑی ہوئی ہیں, 63A کی ریویو پٹیشن لی جاتی ہے, مرضی کا اس میں وہ پروسیجر جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مطابق مرضی کا بینچ بنایا جاتا ہے, وہ کیس لگاتا ہے. جن ججز نے وہ ریویو سننا تھا وہ ججز انکار کرتے ہیں کہ یہ طریقہ غیر آئینی نہیں ہے. آپ ایک ہی دن میں وہ ہیئرنگ بھی کر لیتے ہیں, اپوننٹ کسی وکیل کو بولنے بھی نہیں دیتے اور فیصلہ بھی سنا دیتے ہیں. حضور سبحان اللہ. صاحب معذرت کے ساتھ بیرسٹر علی ظفر وہاں موجود تھے, انہوں نے خود پیروی کرنے سے انکار کیا تھا وہاں پہ. بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جب بات ہی نہیں سنی جائے گی, جب لوگوں کو دیکھیں, میں آپ کو گزارش کر دوں, پاکستان میں ہمیشہ سے آئین کی آڑ میں حکمرانوں نے اپنے مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچایا ہے, اس پہ کوئی شک نہیں ہے. جو بھونڈا کھیل اس بار کھیلا جا رہا ہے,
ये पूरे मुल्क के साहब, मस्बत अभी चेहरे आपने को जिक्र किया कि बस जी करने एक की ही कोशिश है। समात में फैसला दे दिया। जब बंदियाल साहब ने इसका फैसला दिया था तो उस बारे में कुछ आपको याद है कि वो कितनी समातों के बाद फैसला आया था? अच्छा चले, अब वो अलग डिबेट है। अगर बंदियाल साहब ने ठीक नहीं सर किया और रिलेटेड उस है ना वक्त इससे। जो कानून डालते तो ना माहिरीन आइन थे, मैं एक बात कर लेता हूँ, मैं भी हाइपोथेटिकली की बात कर लेता हूँ, वो ठीक नहीं हुआ होगा यार, क्या अब जरूरत थी इस तरह का फैसला करने की, या क्या जरूरत पेश आई है? इतने साल जीना है हमने, मैंने इख्तियार वली खान साहब ने, रजा अरुण भाई ने, आपने, अल्लाह इनको हजार हजार साल की जिंदगी दे। यार मुझे तो पाकिस्तान के हुक्मरान लगते हैं, कोई ये आबे हयात भी हुए भी लोग हैं। इन्होंने, इनको तो कोई उम्र खिजगी अता हो गई है, इन्होंने हमेशा जीना है अपने इख्तिदार की तबालत के लिए। लोगों ठीक की है, इतनी बद्दुआएं, सही। लोगों की इतनी तबर्राएं। अभी देखे ना, इख्तियार वली खान साहब ने नया फार्मूला फिट कर दिया है चलें कि ये अफगान चलें, मुहाजिरीन को लाओ, आपके इसी ये सवाल का अफगान जवाब कुरैशी मुहाजिरीन। साहब इख्तियार वली खान साहब से भी लेते हैं। एक इख्तियार मिनट, साहब, एक जुमला, जी जी चांद एक जुमला सिर्फ, कि अफगान मुहाजिरीन को पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतारिफ करवाया था। जाए ना सुबह ये फैसल मस्जिद जाएं, ठीक उस है, कब्र ठीक है। मुबारक में खड़े हो जाए, जाकर वो अच्छा, फातिहा भी नहीं पढ़ता। इख्तियार जाएं वली वहां साहब, जाकर दें अब कि ये अफगान बड़ा मुहाजिरीन वैलिड कैसे एतराज आ गया है कि ये एक ही समात में फैसला आ गया, बड़ी उजलत में ये फैसला लिया गया है 63A का। क्या जल्दी थी इस पर? क्या हुकूमत करना चाह रही थी कि इतनी जल्दी ये फैसला लिया गया? मैं ये देख रहा था कि नदीम कुरैशी साहब अभी जो है, ये कुरैशी हैं, कुरैश हैं, बड़े अच्छे खानदान से इनका ताल्लुक है। ये अभी बोलते कि ये वही कानून था जिसके जरिए उमर अता बंदियाल ने, जो पंजाब में उसकी हुकूमत गिराई गई थी हमजा शहबाज की, वो जुल्म हुआ था, ज्यादती की थी। यार आप पीटीआई के वोटों से मारे बली साहब, सबर करें, इख्तियार भाई, सबर शख्स से बात करें, करें। मेरी जान आपने सुने, 25 पीटीआई के वोट हौसला छोड़ लिए, करें, फिर जान करें, मैं आप जैसे बताता शख्स, हूं। आज तो मुझे दूसरा शख्स ये बात करे, जरा आपने सुनिए, 25 कुरैशी साहब जरा बात सुन लें, ये कुरैशी साहब ये बात सुन लें मेरे इख्तियार वली खान साहब की मुझसे जरा। उससे चंद गज के फासले पर पार्लियामेंट हाउस है। नदीम कुरैशी साहब, जब हमारे MNAs को उठाकर आपकी हुकूमत में लाया जाता था और आप उनसे अपने बिल पास करवाते थे, आपको उस वक्त ये ख्याल नहीं आया कि आप गलत कर रहे हैं? जब आपके जहाज उड़ते थे और उसमें मुस्लिम लीग नून के लोगों को गर्दन से पकड़ के डाल के उनकी वफादारियां तब्दील करवाते थे, पंजाब में जो आपने किया भूल गए? जो KP में किया वो भूल गए? और मेरे भाई इतने अच्छे इंसान हो, मैं बताता हूँ आपको, खैबर पख्तूनख्वा में 34 यूनिवर्सिटियों में से 18 यूनिवर्सिटियां आपका वजीर आला बेच रहा है, उसकी जायदाद नीलाम कर रहा है, अखबार में इश्तिहार लग गए हैं, 250 से ज्यादा 2500 स्कूल वो बेच रहे हैं, उसको नीलाम कर रहे हैं। सूबा बर्बाद है, 15-20 करोड़ यार रुपए 63A की बात करें ना, इसमें दोबारा प्रोग्राम कर देंगे, एक बंदा केपी के हालात पे दोबारा प्रोग्राम कर। वजीर बना। इख्तियार वली साहब जरा 63A की तो बात, जरा 63A वाले मामले पे जरा कमेंट कर दें मुझे, फिर उसके बाद टाइम कम है, रजा अरुण साहब की तरफ भी जाना है। 63A पे मुझे ये बताइए कि जब आपकी हुकूमत में कोई वोट हमसे जाके आपके साथ खड़ा होता था तो आप क्या बोलते थे? कि ये जमीर की आवाज पे वोट दे रहे। अगर आप में दम है तो खड़े रहे अपनी जमात के साथ। अच्छा ठीक है, वोट तो रजा हारून साहब बहुत ज़्यादा इतराज़ आ रहा है कि बड़ी उजलत में ये फैसला लिया गया, इसके पीछे मकासद कुछ और हैं, और जिस तरह से PTI वाले अपने रिजर्वेशन शो करते हैं फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से, उसमें किसी हद तक जान तो है। इस पर आपकी क्या राय है? एक तो मैं नियतों के हाल नहीं जानता और मैं किसी की नियत पे शक नहीं करता ना, जब तक अमल सामने ना आ जाए और उसका रिजल्ट सामने। ये तो बहुत ही अजीब सी बात है कि मैं आपकी नियत पे शक कर लूँ, आप मेरी पे शक कर लें। एक फैसला था, उसकी टाइमिंग का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की टाइमिंग नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की या तो वो दुरुस्त होते हैं या गलत होते हैं। हामिद खान साहब, अली जफ़र साहब, अशतर वसाफ साहब, अहमद बिलाल महबूब साहब, मैं कई नाम ले सकता हूँ जो कल से इस फैसले को सराह भी रहे हैं और खुशाइन भी करें। हामिद खान साहब इसको खुशाइन कह रहे हैं। टाइमिंग की बात करें, टाइमिंग क्या चीज़ होती है यार? टाइमिंग कुछ भी नहीं होती है ना। टाइमिंग तो सुप्रीम कोर्ट है, उसने जजमेंट दे दिया, नंबर एक बात। नंबर दो बात यह है कि उस पूरी पटिशन में इतराज़ PTI को है और होना भी चाहिए। चले, इनका मसला था पहले, हल हुआ था, वो अब इनका मसला जो है फंसने जा रहा है। इन बकौल इनके PTI पटिशनर थी इसके अंदर? नहीं थी। खान साहब अपनी जाती हैसियत में गए थे। PTI चाहती है पटिशनर भी ना बने जैसे मखसूस निश्चितों में, और उसको जो है कंप्लीट जस्टिस की गार में फैसला भी इस केस में भी ईशान भाई, PTI इज नॉट इवन अ पटिशनर। यार ये लोग कैसी बातें करते हैं, सारी आवाम को अजीब सा समझ लेते हैं, गैर सियासी लोग। दूसरी बात ये नदीम भाई, आपके लिए भी, आपने नैब ऑर्डिनेंस की बात की, तरमीम की, एक आए, उसको चैलेंज किया खान साहब ने। जब उसके हक में फैसला नहीं आया, सबसे पहले बेनिफिशियरी, वो सबसे पहले बेनिफिशियरी दरखास्त डाली कि अब मुझे
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपने मुखालफत की, आपने कल 2 दिन से कोर्ट में खड़े हुए आप उसी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को हवाले देकर अपने मुकदमा लड़ रहे हैं। यार खुदा के वास्ते हिस्ट्री में किसी एक जानिब खड़े हो जाएं। 14 मई 2006 को लंदन में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ, उसका पॉइंट नंबर 4 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। उसको साइन किया बेनजीर साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने। 3 रोज बाद लंदन में एपीसी हुई, उसमें 15 पार्टियों ने उस सीएडी को इंडोर्स किया। इमरान खान साहब उसमें इंडोर्स ही हैं, सिग्नेटरी हैं। अब वो कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं होनी चाहिए, फलां नहीं होनी चाहिए, ढिमका नहीं होनी चाहिए। यार कोई एक असूली मौक़िफ़ इख्तियार कर ले मेरे भाई, और उस पर फिर कायम रहे। वो कहते हैं कि उस वक्त हालात डिफरेंट थे जब ये चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पर साइन किए थे पीटीआई ने, अब हालात बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। क्या डिफरेंट थे भाई? ये पीटीआई वालों का मौकिफ है कि उस वक्त हालात जो थे उसके अकॉर्डिंगली वो साइन कर दिए थे, लेकिन अब वो हालात नहीं है कि उस पर चला जा सके। मुख्तलिफ थे आज से भाई, अब इनको सूट नहीं करता भाई सिग्नेटरी यार, अब इनको सूट ये इख्तियार भाई, इनको ऐसे नहीं होता ना यार सियासत में मेरे भाई, खुदा को मानो यार, ऐसे नहीं करो ना, आप अपना मौक़िफ़ रखो यार। लोग हंसते हैं, जो अकलमंद लोग हैं ना सियासत समझते हैं, ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। रज़ा हारून साहब, माज़रत के साथ आपकी बात काट रहा हूँ, वक्त मेरे पास खत्म हो गया है। और जो एतराज़ात पीटीआई की जानिब से आ रहे हैं, डेफिनेटली जवाबात भी आ रहे हैं दूसरी जानिब से, तो ये मामला किस जानिब जाएगा, ये ऊँट किस करवट बैठेगा, आने वाले दिन ये डिसाइड करेंगे। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। रज़ा हारून साहब, इख्तियार वली साहब, नदीम कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।